بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے، تو ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ سید مسلم۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ خود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تھا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے کبھی ایسا کیا۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر تلوار کی نوک پر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی، ان میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیاش پرست نوجوان تھا، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفہ بن جائے گا، لیکن حضرت امیر معاویہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جب حضرت معاویہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو اپنے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مردان بن حاکم نے، جو اس کے پیش روا تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بیزار انسان تھے۔ انہوں نے کہا، لیکن حسین اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اسی لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کرے تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفے والوں کا اعتبار نہ کرے، جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو عین منجدہار میں چھوڑ دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے، اور وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے
چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے اور ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شعبے کی نگاہ سے دیکھنے میں کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص علیجی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی اور آپ نے اپنی فوج ترتیب دی، جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی۔ 32 گھوڑے اور 40 پیدل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ انہوں نے کہا، اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی۔ اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے، اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچ ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار پہ نیام کرو؟ کیا کوئی بات نہیں تمہیں میرا خون بہانے سے باز رکھ سکے؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی اور انہیں یزید کے پاس لے چلے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم اور تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر شمر نے اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چاچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ ابن کہب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، تو میرے چاچا کا قتل کرے گا۔ یہ سن کر ابن کہب نے بچے پر تلوار چلا دی۔ بچے نے بازو پر وار کو روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر ابھی بھی
تاب لا رہی تھی۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ زنیمہ بن شریک نے تیزی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار ماری اور آپ لڑکھڑا گئے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ خولہ بن یزید آگے بڑھا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن ہمت نہ پڑی تو خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے عصا کو شل کر دے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا اور اس طرح سے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے شہادت کا جام نوش کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔